خانہ کعبہ میں طواف رکا ہے نہ رکے گا، یہ ہر مسلمان کا ایمان ہے۔ کورونا کی وجہ سے مطاف میں طواف کا سلسلہ ایک ہفتے سے روک دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں طواف جاری ہے۔ جی ہاں، اور یہ طواف انسان نہیں، سفید پرندوں کا ایک غول کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے سفید پرندے والہانہ انداز میں مطاف کے اوپر طواف میں مصروف ہیں۔ دوستو، خانہ کعبہ ہی نہیں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضائیں بھی سفید پرندوں کی عقیدت و محبت کی گواہی دے رہی ہیں۔ جہاں گزشتہ رات سفید پرندوں کے غول نے سبز گنبد کے اوپر پرواز کی، یوں لگ رہا تھا پرندوں کا یہ غول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ محبت و عقیدت پیش کر رہا ہے۔ روح پرور منظر دیکھ کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود عاشقان رسول کے ایمان تازہ ہو گئے۔ بیت اللہ اور مسجد نبوی میں دنیا کی خوبصورت اور ایمان افروز حاضری سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ دوستو، یہ تو آپ سب کے علم میں ہے کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے خدشے کے پیش نظر سعودی حکومت نے بیت اللہ کے حوالے سے خصوصی اقدامات کیے ہوئے ہیں۔ طواف کو محدود کر دیا گیا ہے، چند ہی لوگوں کو وہاں جانے کی اجازت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آلریڈی وہاں پر موجود زائرین ہیں ان کو 72 گھنٹوں کے اندر اپنے ممالک واپس جانے کی ہدایات کر دی گئی ہیں۔ فلائٹ آپریشن مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے اور صحن حرم میں بھی نمازیوں کی انٹری مختصر کر دی گئی ہے۔ چنانچہ اب عالم یہ ہے کہ جس سیزن میں دنیا بھر سے لاکھوں کی تعداد میں عمرہ زائرین بیت اللہ میں جمع ہو جاتے تھے، اب وہاں پر نمازیوں کی تعداد 1% سے بھی کم ہے۔ عشاق حرمین شریفین کی تعداد کم دیکھ کر نہ صرف دنیا بھر کے مسلمان رنجیدہ و افسردہ ہیں، بلکہ مسجد الحرام میں نماز کی امامت کرنے والی شخصیت بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور کل جمعے کے روز نماز مغرب کے دوران جب امام کعبہ سورہ رحمان کی اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو ان کی ہچکی بند گئی اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ دوستو، صراط الحق کی آج کی ویڈیو میں آپ کو افسردہ کر دینے والے جذباتی مناظر کو پوری تفصیل کے ساتھ دکھائیں گے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل صراط الحق سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری اسلامی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ نے ان جذباتی مناظر میں دیکھا کہ مسجد الحرام کے امام جب نماز میں قیام کے دوران سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے تھے اور وہ اس آیت پر پہنچے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ ہچکیوں کے ساتھ رونا شروع ہو گئے۔ شاید ان کے دل میں یہ خیال ضرور آیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسجد الحرام میں نماز ادا کرنے کی نعمت سے محروم کر دیا ہے۔ امام کعبہ کے رونے کی آواز سنی تو ان کے پیچھے کھڑے نمازیوں کی مختصر تعداد بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور پوری جماعت ہچکیوں کے ساتھ رونا شروع ہو گئی۔ یقیناً یہ منظر دنیا بھر کے مسلمانوں کو افسردہ کر دینے والا تھا۔ نماز کی امامت کے بعد امام کعبہ نے رقت امیز لہجے میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر قسم کی آفات اور مصیبتوں سے محفوظ فرما اور ہمیں مساجد اور بالخصوص مسجد حرام کے فیوز و برکات کے ثمرات سے محروم نہ رکھ۔ دوستو، اگر آپ کے دل میں بھی یہی خواہش پنپ رہی ہے تو کمنٹ باکس میں امام کعبہ کی اس دعا کے ساتھ آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ دوستو، اس سے پہلے مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی جنرل پریزیڈنسی کے سربراہ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس، جو امام کعبہ بھی ہیں، انہوں نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے اور اس سے بچاؤ کے مسجد الحرام خصوصاً حجر اسود کو جراثیم کش ادویات کے سپرے میں بذات خود حصہ لیا، مگر مسجد الحرام کی انتظامیہ نے زائرین کو کورونا وائرس سے بچانے کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی ہوئی ہیں۔ یہ ٹیمیں نماز عشاء کے 1 گھنٹے بعد سے لے کر نماز فجر کے 1 گھنٹے پہلے حرم شریف کے ایک حصے کی دھلائی و صفائی کا کام کر رہی ہے۔ اس حوالے سے ایک بیان میں انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر السدیس امام کعبہ نے
صفائی کرنے والی ٹیموں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے خانہ کعبہ اور اس کے اطراف صحن، مطاف اور حجر اسود، رکن یمانی اور مقام ابراہیم کی صفائی میں حصہ لیا۔ انہوں نے احتیاطی تدابیر کے طور پر جراثیم کش ادویات کے چھڑکاؤ، حرم شریف کے فرش کی دھلائی کے کام بھی کیے۔ امام کعبہ نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مسجد الحرام میں احتیاطی تدابیر، صفائی اور جراثیم کش ادویات کا سپرے زائرین کو کورونا وائرس سے بچانے اور ان کی صحت و سلامتی کو یقینی بنانے کی خاطر اللہ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یہ کام اعزاز ہے، یہ کام فخر کا ہے۔ اس کام کی بدولت اللہ تعالیٰ کے مہمانوں کی حفاظت ہوگی، اس کی بدولت ممکنہ تکلیف سے محفوظ رہیں گے اور اس پر اللہ تعالیٰ بڑے اجر سے نوازے گا۔ دوستو، جس طرح امام کعبہ نے روتے ہوئے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حرم کعبہ کی پر رونقیں بحال فرمائے اور ہمیں مسجد حرام کے فیوز و برکات سے محروم نہ رکھے، اور اس کے بعد جس طرح انہوں نے صفائی کے کاموں میں حصہ لیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو تازہ کر رہے ہیں کہ دعا کے ساتھ ساتھ دوا کا کام بھی جاری ہے۔ جس طرح سعودی حکام نے عمرے کے لیے آنے والے زائرین کی آمد پر پابندی لگا دی ہوئی ہے، فلائٹ آپریشن دنیا بھر سے بند کر دیا گیا ہے۔ اس پر بہت سے مسلمان تنقید بھی کر رہے ہیں کہ سعودی حکام نے عشاق بیت اللہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک کر بڑی زیادتی کی اور ظلم کا کام کیا ہے۔ لیکن یہ فیصلہ ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں پر چھوڑتے ہیں کہ کیا آپ کی نظر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے خدشے کے پیش نظر یہ جو اقدامات کیے گئے ہیں وہ غلط ہیں یا بالکل درست ہیں؟ آپ اپنے جوابات کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، ہمیں انتظار رہے گا۔ اور دوستو، جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعا کے ساتھ ساتھ دوا کا کام بھی کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں واقعہ پیش آیا تھا کہ جب ایک شہر میں طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اس شہر سے آنے اور وہاں جانے سے منع فرما دیا تھا۔ تو بظاہر دیکھا جائے تو سعودی حکام کا یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث و سنت کو سامنے رکھ کر ہی کیا گیا ہے، اور جب سے بیت اللہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زائرین کی آمد کا سلسلہ محدود کیا گیا ہے، تب سے روزانہ کی بنیاد پر بہت ہی دل نشین اور خوبصورت مناظر بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ جی ہاں دوستو، جس طرح سے آپ نے خانہ کعبہ پر اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پرندوں کے طواف کرنے کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی، جس کو دیکھ کر سوشل میڈیا پر لوگ یہ کہتے نظر آئے ہیں کہ یہ پرندے بھی بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ گویا انسان دور ہوئے تو کیا ہوا، مظاہر قدرت نے اپنے وفد بھیج دیے کہ بیت اللہ کے ارد گرد طواف اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کا سلسلہ جاری رہے۔ دوستو، یاد رہے کہ پہلے سعودی حکام نے مطاف کعبہ کو مکمل طور پر بند کر دیا تھا، مگر اب کورونا سے بچاؤ کے لیے ہنگامی اقدامات اٹھانے کے بعد مطاف کعبہ کھول دیا گیا تھا اور بالائی منزلوں پر بھی طواف کی اجازت دے دی گئی تھی۔ اس وقت مسجد الحرام میں کعبۃ اللہ کے ارد گرد حصے کی صفائی کی گئی تھی۔ انتظامات مکمل ہوتے ہی مقامات کو کھول دیا گیا تھا۔ خیال رہے کہ مطاف خانہ کعبہ کا وہ سفید حصہ ہے جہاں مسلمان عمرہ و حج کے دوران طواف کرتے ہیں، لیکن جو ہی سعودی عرب میں کرونا وائرس کے مزید کیسز سامنے آئے تو فوری طور پر صحن کعبہ کو بند کر کے کعبہ کے ارد گرد ایک باڑ کھڑی کر دی گئی۔ زائرین کی محدود تعداد کر دی گئی، بہت کم لوگوں کو وہاں داخلے کی اجازت دینا شروع ہوئی اور پھر آہستہ آہستہ نمازیوں کی تعداد بھی کم ہونا شروع ہو گئی۔ کورونا کے پھیلاؤ سے بچنے کے لیے سعودی حکومت نے جو مزید اقدامات اٹھائے ہیں، ان میں قابل ذکر تو یہ ہے کہ سعودی مفتی اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ نماز جمعہ کے اجتماعات کو مختصر کیا جائے، بلا وجہ ہجوم سے گریز کیا جائے، اور جو لوگ ضعیف ہیں یا جنہیں شک ہے کہ وہ وائرس سے متاثرہ ہیں
وہ اپنی نمازیں اپنے گھروں پر ہی پڑھ لیں اور ان تمام احکامات کی پابندی کرنا شریعت کے عین مطابق ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے اقدامات کیے گئے ہیں۔ دوستو یاد رکھیے کہ وبا سے متاثرہ علاقے میں آنے جانے کی پابندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے لگائی تھی، اور آج میڈیکل سائنس اس فیصلے کو بالکل درست سمجھتی ہے کہ اگر کوئی وبائی مرض ہو اور سانس کے ذریعے یا چھونے سے پھیلتا ہو تو اس علاقے سے آنے اور جانے والے دوسرے علاقوں میں بھی یہ مرض لے کر جا سکتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے روشنی لینا ہی ہر مومن کی پہچان ہے۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، وہ مالک ہے، جس شخص کی موت جیسے آنی ہے ویسے آ کر رہے گی، وہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دعا کے ساتھ ساتھ توکل کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یعنی علاج معالجہ کرنا بھی ضروری ہے۔ تو کیا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ترک کر کے کوئی عقل مندی اور دانش مندی کا ثبوت دے رہے ہیں؟ آئیے جھولیاں پھیلا کر اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے ہمیں آزادی عطا فرمائے اور پوری دنیا خاص طور پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری دعا کا حصہ بن جائیے، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔